اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد وہی کل والا موضوع جعفر ایکسپریس جو کہ کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی، اس کو کس طریقے سے بولان کے پہاڑوں کے درمیان ایک علاقہ ہے ڈاڈر، وہاں کے ایک ٹنل ہے، اس کا ادھر سے آتے ہوئے نمبر ہے پہلا اور یہاں سے جاتے ہوئے 8واں، تو نہ سوری ٹوٹل 17 سرنگیں ہیں وہاں پہ، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، چاروں طرف پہاڑ ہے۔ ان میں سے وہاں سے جو 8 نمبر سرنگ تھی نا، اس کے اندر جب ٹرین پہنچی تو وہاں اس کو روک لیا گیا، اور اسی کے اوپر موجود تھی چیک پوسٹ ایف سی کے جوانوں کی، جو کہ اس وقت ایکٹیو ہوتے تھے جب ٹرین آ رہی ہوتی تھی۔ تو وہ 4 تھے، یہ ہزاروں میں تھے، اور وہاں اتنا دور علاقہ ہے نا، وہ سڑک سے تقریباً 25-26 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، وہاں کوئی سگنل اس پہاڑوں میں کام نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کے جو سیٹلائٹ موبائل کام کر رہے تھے وہ اپنے پیچھے جو ہینڈلر تھے نا ان سے رابطے میں تھے۔ پوری تفصیل بتاؤں گا آپ لوگوں کو، ان کے ہینڈلر کا بھی بتاؤں گا۔ پاک فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے، شہباز شریف نے، ریاست پاکستان نے کہا ہے کہ بہت صبر کر لیا، اب صبر کا وقت گزر گیا ہے، اس پہ بات ہوگی، پوری مکمل تفصیلات بتاؤں گا آپ کو۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے آج کا ولاگ، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو ولاگ سمجھ کے نہیں، اس کو ملک کا مفاد سمجھ کے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اس کو پورا دیکھیں، آگے شیئر کر دیں، اور یہ جو بگڑی ہوئی نوجوان نسل ہے نا، یوتھڑ، ان کو بھی سنائیں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے، اس کا سوچیں، بعد میں پھر سوچیں کہ لیڈر کون ہے، اور اس کے بعد پھر مکمل معلومات دوں گا کہ فوج کے آنے سے پہلے وہ کتنے لوگوں کو شہید کر چکے تھے، ان کی تعداد کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا، ایف سی کے کتنے جوان شہید کر چکے تھے وہ بھی بتاؤں گا۔ تو پوری تسلی کے ساتھ دیکھیں، سکپ نہ کریں۔ آپ سب سے بس ایک ہی گزارش ہے کہ یہ میرا نہیں، آپ سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ دیکھیں، کسی نے کہا جی 800 مسافروں کو اغوا کر لیا گیا ہے، کسی نے کہا جی 1000 مسافروں کو، کسی نے کیا۔ میرا پورا ولاگ کل کا چیک کر لے، اس میں ایک بھی میں نے ایسا وہ نہیں دیا ہے، جھوٹ نہیں دیا جس سے ویوز تو ملیں لیکن دہشت گردی اور اس میں اضافہ ہو، جو ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں ان کے اس میں کوئی رکاوٹ آئے۔ تو میں نے ہمیشہ ویوز کو ترجیح نہیں دی ہے، ملک کے مفاد کو ترجیح دی ہے۔ تو ولاگ پورا دیکھیں، گروپوں میں شیئر بھی کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ میرا نہیں، آپ سب کا چینل ہے، ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ سننے والوں کا چینل ہے، حق سچ دیکھنے والوں کا چینل ہے۔ تو الحمدللہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی ہوں، یہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہوا ہے۔ میں نے 1975 میں نوائے وقت اخبار سے سٹارٹ لیا تھا، جو الحمدللہ آج تک سفر جاری ہے۔ میرے استاد محترم عارف نظامی صاحب جو نوائے وقت اخبار کے مالک بھی تھے وہ تھے۔ تو اس کے بعد پھر نوائے وقت تو نہیں رہا ہے، لیکن میرا سفر جاری ہے۔ اب الحمدللہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا ہے، اس پہ میں کھل کے بول سکتا ہوں، کھل کے اپنے ملک کے، اپنی فوج کے
मफाद में, अपने अदारों के मफाद में बोल सकता हूँ, हक सच की बात कह सकता हूँ। तो वो तो ट्राउट मीडिया है, आलमी ताकतों का मीडिया है, वो आपको सच नहीं बताएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें। अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। देखें, ये कल के व्लॉग में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से ट्रेन को अगवा कर लिया गया, और इसमें 3 दहशतगर्द ग्रुप शामिल थे और उनको पूरी प्लानिंग शामिल थी। अच्छा, जैसे ही उन्होंने कब्जा किया ट्रेन पे, ट्रेन को रोका, सबसे पहले उस ड्राइवर के लिए दुआ करें कि अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, जो ट्रेन का सीनियर तरीन ड्राइवर था जाफर एक्सप्रेस का। बलोच था, नर बलोच था, असल खून बलोचों का खून था। वो इतना बहादुर कि उसने अपनी जान दे दी, ट्रेन नहीं रोकी कि मुसाफिरों को नुकसान पहुंचेगा। जब वो उसको शहीद कर दिया गया तो फिर असिस्टेंट ड्राइवर को भी कहा गया कि अब तुम्हारा नंबर है, तुम या तो ट्रेन को रोको या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो उसने सोचा कि भाई अगर मैं भी मर गया तो फिर ट्रेन को कौन रोकेगा, ट्रेन कैसे रुकेगी इन मुसाफिरों को, जिनका झूठ मीडिया बोल रहा था कि कोई 800 बता रहा था तादाद, कोई 600 बता रहा था। उनकी ओरिजिनल तादाद 440 थी, जो कन्फर्म जराए से मैं 100% बता रहा हूँ। 440 मुसाफिर रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रेन में सफर कर रहे थे। उसमें अक्सरियत फौजी जवानों की थी जो अपनी फैमिलियों के हमरा छुट्टी गुजारने के लिए जा रहे थे अपने घरों में। और जब बुकिंग हुई तो उसी वक्त गद्दार अंदर भी मौजूद है ना, टाउट मौजूद है हर महकमे में, उनको अतला दी गई और फिर उन्होंने बाकायदा फंडिंग ली। उसके बाद पैसा इस्तेमाल हुआ, उसके बाद फिर 3 ग्रुपों को मिल के कार्रवाई करने का पीछे से इसराइल से, इंडिया से और आलमी ताकतों से ऑर्डर मिला। देखे, जैसे ही उन्होंने ट्रेन को रोका, फौरी तौर पे इंडिया का मीडिया एक्टिव हो गया, आलमी मीडिया एक्टिव हो गया। ये क्या नाम है, मुल्क दुश्मन मीडिया एक्टिव हो गया। बलूचिस्तान अलग हो गया है, बलूचिस्तान अलग होने वाला है, ये वो सारी, मतलब एक एक उसमें अवाम नहीं कर रहे थे मैसेज। ये ना समझे कि वो अवाम नहीं थे, ये एक एक कंप्यूटर में से 10-10 हजार मैसेज पहले से ही फीड कर दिए गए थे, वो निकल रहे थे मुख्तलफ नामों से, मुख्तलफ जगहों के नामों से, लेकिन बंदा एक ही ऑपरेट कर रहा था। और कौन था? मुख्तलफ दुश्मन कुव्वतें। उनमें नंबर 1 पे जो जा रहा था ना, जबरान अलियास, अमेरिका में बैठा हुआ है, पीटीआई का अहम रुकन, पीटीआई का पूरा मीडिया उसमें उनके से भी आगे 2 हाथ आगे था। ये गद्दार जमात है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा था, हकीम सईद कह रहे थे, डॉक्टर इसरार कह रहे थे, लेकिन कौम यूथड़ के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इनको अभी भी अकल नहीं है। फिर इनका मैं रोजे की हालत में कुछ नहीं कह सकता हूँ, इनका फिर अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह फिर इनको तबाह बर्बाद ही कर दे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो ना मुल्क के किसी काम के हैं, ना कौम के किसी काम के हैं, उल्टा गाली गलोच कर रहे हैं। उल्टा फेसबुक पे एक बड़ी बड़ी मूछों वाला दलाल नुमा इंसान, वो आके सबसे ज्यादा कुत्ते की तरह पाक फौज पे भूंगता रहता है, और वो जो है ना, वो आलमी ताकतों का एजेंट भी है, 9 मई के वाकयात में भी बराह रास्त मुलव्वस है। अदारों को चाहिए कि सबसे पहले उसको उठाएं। बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई है, फेसबुक पे रोजाना उसके काफी ज्यादा तादाद में आते हैं इश्तिहारात। तो अब वक्त गुजर गया है। अब देखें किस तरीके से 24 घंटे लगे हैं फौज को रिकवर करवाने में। ट्रेन पहुंच तो वो गए थे, हालांकि वो उतना दूर उन्होंने बाकायदा प्लानिंग की थी,
اور انہوں نے تمام مطالبات رکھ دیے تھے، مطالبات منوانے تھے، اور قوم یوتھڑ کو بتا دوں ان کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ عمران کی رہائی کا بھی تھا۔ اب اسے آپ لوگ اندازہ کر لینا کہ عالمی لیول پہ عالمی طاقتوں کا یہ ایجنٹ نہیں ہے، یہودیوں کا ایجنٹ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ملک دشمنوں کا ایجنٹ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کیوں اس کی رہائی کے لیے وہ کوششیں وہ اس میں شامل تھے؟ پھر ان کے کچھ اپنے لیڈر بھی تھے، یہ جو کراچی سے ان کا لیڈر گرفتار ہوا تھا اس کی رہائی بھی شامل تھی، یہ ان کے مطالبات تھے، لیکن الحمدللہ ایک بھی مطالبہ ان کا نہیں مانا گیا۔ پاک فوج نے انتہائی اہم کارروائی کرتے ہوئے 24 گھنٹے اس لیے لگے ہیں کہ مسافروں کو نقصان نہ پہنچے، ایک بھی مسافر کو نقصان پہنچائے بغیر انہوں نے تمام مسافر بھی ریکور کر لیے، اور تقریباً 33 کے قریب یہ دہشت گرد تھے ان کو بھی جنم واصل کر دیا الحمدللہ۔ ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ تھا کہ ایف سی کے جوانوں نے کوشش کی مقابلہ کرنے کی، لیکن وہ تعداد میں 4 تھے، وہ 33 تھے، کیسے مقابلہ ہوتا؟ ان کو شہید کر دیا گیا، انہوں نے شہادت قبول کی، اللہ ان کی شہادت کو بھی اول درجے میں قبول کرے۔ اور جو مسافر اندر بیٹھے ہوئے تھے، چاہے وہ سرکاری تھے یا سیولین تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، یہ کون سے لوگ ہیں، کون سے بلوچ ہیں، اور کس سے آزادی مانگ رہے ہیں جو بچوں کو قتل کر کے، مسافروں کو بسوں سے اتار کے گولیاں مار کے، ریل گاڑیوں سے اتار کے 21 مسافر شہید کیے ہیں انہوں نے، روزے کی حالت میں تھے وہ لوگ۔ کیا یہ انسانیت کے انسان کہلانے کے بھی حقدار ہیں؟ یہ ماہم بلوچ اور یہ جو احمد میر ہے، یہ بھی سب سے بڑا غدار ہے۔ یہ احمد میر نے کہا تھا کہ ماہم بلوچ میری بہن ہے، کیوں کہا تھا؟ کہ یہ بھی ڈالروں پہ پل رہا ہے، یہ بھی عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ ہے، ایجنسیوں کو چاہیے کہ اس پہ بھی پوری تحقیق کریں۔ اس نے پہلے بھی آئی ایس آئی پہ اپنے اوپر جھوٹا حملہ کروا کے آئی ایس آئی پہ الزام لگا دیا تھا۔ یہ شروع سے ہی عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ رہا ہے، ایجنٹ رہا ہے۔ یہ اس کے اثاثہ جات کی بھی تحقیق کی جائے تو وہ خربوں میں شامل ہے، تو کیسے یہ بن جاتے ہیں نام نہاد صحافی خربوں کے مالک؟ یہ فارن فنڈنگ سے بنتے ہیں، دشمنوں سے پیسہ لے کے بنتے ہیں، اپنے ملک کے راز بیچ کے بنتے ہیں، ایسے نہیں بنتے ہیں۔ میں سب سے سینئر ہوں، اور میں الحمدللہ آج بھی جس گھر میں رہ رہا ہوں وہ باہر سے پلستر بھی نہیں ہوا ہے، روزے کی حالت میں ہوں۔ اور آج اس مہینے میں نے جو 70,000 روپے بل بھرا ہے نا، قسم خدا کی قرضہ لے کے بھرا ہے، بس قسم اٹھا دی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بندہ چلتا ہے نا، اس کی راہ میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن آخرت بہتر ہو جاتی ہے۔ ان کی آخرت جو ہے نا ایک کتے سے بھی بدتر ہوگی، کتا پھر بھی اچھا وفادار انسان ہے، یہ وہ غلیظ گندی نالی کے کیڑے ہیں نا، جن کو جتنا مرضی، یہ وہ سانپ ہے جن کو جتنا مرضی دودھ پلاؤ نا، انہوں نے کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ اور یہ نام نہاد صحافی، نام نہاد میڈیا پہ اب پابندی لگنی چاہیے۔ جو قانون انڈیا میں ہے وہ یہاں کیوں نہیں لگ سکتا؟ سب سے بڑی جمہوریت تو انڈیا میں ہے، وہاں تو ابھی تک مارشل لا ہی نہیں لگا، یہاں تو آئے دن مارشل لا لگے ہوتے تھے، یہاں پہ کون سی وہ ہے جمہوریت ہے جو جمہوریت کا راگ لانپ رہے ہیں، آزادی مانگ رہے ہیں یہ نام نہاد ٹاؤٹ صحافی؟ ان پہ وہی قانون ہونا چاہیے جو انڈیا میں ہے۔ انڈیا میں کوئی صحافی ملک کے خلاف بات نہیں کر سکتا ہے، فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتا ہے، وہاں کے میڈیا کو، یہاں پہ پیمرا کا ادارہ ہے نا، وہاں پہ آرمی کنٹرول کر رہی ہے، یہاں پہ بھی آرمی کو کنٹرول میں دینا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری افواج نے نہ صرف دشمن کو جنم واصل کیا ہے تمام کے تمام کو، بلکہ ایک بھی مسافر کو نقصان پہنچائے بغیر ان کو رہا کروایا ہے۔ اچھا، ان لوگوں کی ذلت اور دہشت گردی کا آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ انہوں نے ڈھال بنایا کس کو؟ بچوں کو، عورتوں کو، اور جو سرکاری اہلکار تھے ان کو۔ ریلوے کی پولیس نے بھی کوشش کی، لیکن وہ بھی بیچارے، ان کے پاس پستولیں تھی یا وہ تھوڑی سی گولیاں ہوتی ہیں جو ڈاکوؤں وغیرہ کے لیے ہوتی ہیں، ان کے پاس اتنا اسلحہ ہی نہیں تھا، کوشش کی انہوں نے بھی،
تو اس کے بعد انہوں نے بھی پھر ان کے بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں، کنفرم نہیں پتا، جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن کنفرم بتا رہا ہوں کہ 21 مسافروں کو وہ آرمی کے پہنچنے سے پہلے پہلے شہید کر چکے تھے۔ اور اس بات کا تھوڑی دیر کے لیے محسوس کریں کہ آپ ٹرین میں پرسکون سفر کر رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو عید کی خوشیاں منانے کے لیے اپنے پیاروں کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنی فیملیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنے آبائی گھروں کو۔ تو جب آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اچانک ٹرین ہی اغوا ہو جائے، آپ کے چاروں طرف آ کے خود کو حملہ آور بم باندھ کے بیٹھ جائیں، جیکٹیں پہن کے بیٹھ جائیں، تو وہ 24 گھنٹے آپ سوچیں کہ آپ لوگوں کے لیے کیسے گزریں گے، محسوس کریں ذرا۔ پھر ان غلیظ لوگوں کے چہروں پہ، میں کچھ نہیں کہوں گا، بس روزہ ہے، پھر ان کے شکلوں پہ اللہ لعنت برسائے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، یہی سب آمین بولو، آمین۔ تو ان ملک دشمنوں نے ان کو نہ صرف ڈھال کے طور پہ استعمال کیا، عورتوں کو، بچوں کو، سرکاری اہلکاروں کو، بلکہ 21 جوانوں کو، 21 لوگوں کو شہید کیا، جن میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے، 21 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اور الحمدللہ باقی مسافروں کو بحفاظت ان کے چنگل سے نکال لیا گیا۔ سب سے پہلے نشانہ بنایا گیا یہ ان کو، اور اس طریقے سے بنایا گیا کہ ان کے ایسے حصے میں گولی لگے کہ جہاں پہ ان کی جیکٹیں نہ پھٹ سکیں، تو ان کو بغیر پھٹے ہوئے ایک بھی جیکٹ کسی کی نہیں پھٹی ہے، ایک بھی خودکش دھماکہ نہیں ہو سکا ہے، بحفاظت ریکور ہوئے ہیں۔ پہلے جن کو وہ شہید کر چکے تھے 21 لوگوں کو، وہ ان کا پلان یہ تھا کہ کم از کم نہیں تو 200 لوگوں کو شہید کیا جائے، اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ بے بس ہو جائے گی، مجبور ہو جائے گی ہمارے مطالبات ماننے پہ۔ اور یہ جو بلوچستان کی علیحدگی کے میسج آ رہے تھے نا، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، گوگل پہ، تمام میڈیا پہ آ رہے تھے نا، وہ سب کے سب فیک تھے، سب کے سب کمپیوٹروں سے نکل رہے تھے، سب کے سب ملک دشمن عناصر پھیلا رہے تھے۔ اس میں پی ٹی آئی بھی پوری طرح ملوث تھی، پی ٹی آئی کا میڈیا بھی پوری طرح ملوث تھا، جبران الیاس پوری طرح ملوث تھا۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ بہت صبر کر لیا ہے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ نواز شریف نے اہم آج اجلاس طلب کر لیا، لیکن فیصلے پہلے ہو چکے ہیں، کل فیصلے ہو چکے ہیں، آج صرف اعلان ہونا ہے ان کا۔ فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اب نہ بچے گا کیا نام ہے ٹی ٹی پی، اور نہ بچے گا امید گروپ، اور مجید گروپ، اور نہ ہی بچے گا یہ بی ایل اے، کوئی بھی انشاءاللہ نہیں بچ سکے گا۔ اب یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور نہ ہی وہ دہشت گرد ماہم بلوچ سمیت دہشت گرد سردار ماہم بلوچ بھی بہت بڑی دہشت گرد ہے، اور احمد میر سمیت اب کوئی بھی کسی کا بھی بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ، کیونکہ اس صحافت میں بھی دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے۔ یہ جو انہوں نے حملہ کیا ٹرین پہ، مسافروں پہ، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے میڈیا میں ملک پاکستان پہ ریاست پہ حملہ آور ہوئے ہیں۔ یہ جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان سے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ بھی آپ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ آج اعلان ہو جائے گا، میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا رہا ہوں، ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اب کسی کے بھی بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ بہت صبر کر لیا، بہت لاشیں اٹھا لی ہیں، حد سے زیادہ انہوں نے وہ کر لیا تھا۔ اچھا، ان کے مطالبات کیا تھے، اب یہ بھی دیکھیں۔ ایک تو اپنے ساتھیوں کی رہائی، اور ایک عمران کی رہائی، پی ٹی آئی کے لوگوں کی رہائی، اور اس کے بعد سی پیک کو روک دیا جائے۔ اب بلوچوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ سی پیک کا فائدہ کس کو ہے۔
बलूचिस्तान के तमाम तरक्याती मंसूबों को रोक दिया जाए, वहां का एयरपोर्ट जो बना है उसको भी फाल ना किया जाए। मतलब ये कि हर चीज को उधर स्टॉप कर दिया जाए। ये लोग बलोचों के दुश्मन हैं, दोस्त नहीं है। बलोचों को भी अब आंखें खुल जानी चाहिए उनकी भी, कि ये कौन लोग हैं। ये आप लोगों के हमदर्द हरगिज नहीं है। इसमें ये एक यहूदियों की ब्रिगेड है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, ये उनके कारिंदे हैं। वो अंदर से खोखला कर देती है मुल्क को। जिस मुल्क में भी ये जाते हैं ना, उसकी जड़ें खोखली कर देती हैं। और फिर इनका काम ये होता है अवाम में, फौज में नफरत फैलाना। यही कुछ इराक में किया गया, यही कुछ शाम में किया गया, यही कुछ लीबिया में किया गया, यही कुछ मिस्र में किया गया। हर मुल्क में यही कुछ हुआ है। और वो मुल्क देख ले आज तबाह बर्बाद होके बैठे हुए हैं। अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है। अक्ल कर लें, अपने मुल्क का साथ दें, अपनी फौज का साथ दें। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमें अल्लाह की तरफ से फातिमा और अली की औलाद, नबी पाक की औलाद हमारे ऊपर हमारी कमांड कर रही है। हमारे कमांडर इन चीफ हैं हाफिज सैयद आसम मनीर साहब। ये फातिमा और अली की औलाद है, सच्चा खरा सुच्चा सैयद है। और उसके बाद देख लें किस तरीके से अल्लाह की मदद जिसको हासिल है, शाह शम्स तबरेज की नस्ल है ये। इसने अब किसी को भी नहीं छोड़ना। शहबाज शरीफ ने भी अब कह दिया है कि अब वक्त गुजर गया सब्र करने का, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आज ऐलान हो जाएगा, इनमें से इंशाल्लाह एक भी नहीं बचेगा, सब अपने अंजाम को पहुंचेंगे। और ये मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा, हमारा बलूचिस्तान तरक्की करेगा। बलोच बेटों को, बलोच भाइयों को, बलोच जवानों को, मर्दों को, औरतों को अब सोचना होगा कि मुल्क बचाना है या इन आलमी ताकतों के एजेंटों को बचाना है। मुल्क का साथ दें, मुल्क की हिफाजत करें। मुल्क है तो हम सब भी हैं। तो अल्लाह हमारे मुल्क को क़यामत तक सलामत रखे। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।